لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، سلسلہ درس عادتیں عبادتیں کیسے بنتی، اس کا آج ہم 16واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کی عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوتا ہے۔ اس رشتے کو اپنی مرضی سے نبھانا، اپنے طور طریقے پر اس رشتے کو لے کے چلنا، یہ آدمی کی اپنی ایک ضرورت اور ایک عادت ہے۔ لیکن اگر اس رشتے کو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس کے تقاضے پورے کرے گا، اسی نیت سے کہ میں سنت کی اتباع کروں اور وہ طریقہ اپناؤں جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، تو پھر یہ عادت نہیں رہے گی بلکہ ایک عبادت بن جائے گی۔ ان میں سے رشتہ ازدواج کا جو اہم رکن شوہر ہے، اس کے حقوق کا بیان ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں جو خاوند کے ذمہ شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ آج ہم وہ پڑھیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بیوی کے سامنے اچھی حالت میں رہنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انی لأحب ان اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی المرأة، کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے سامنے ایسی اچھی حالت میں رہوں جیسا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیوی میرے سامنے اچھی حالت میں رہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی اچھی حالت پسند ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے صاف ستھرا رہنا، اچھی حالت میں رہنا، یہ بیوی کا شوہر پر حق بنتا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر جیسا کھانا خود کھا رہا ہے، اسی معیار کا کھانا اپنی بیوی کو بھی کھلائے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے تو اچھا کھانا پسند کرے اور بیوی کو جو ہے وہ گھٹیا قسم کا کھانا کھلائے۔ نہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اطعموہن بما تأکلون، جو تم کھاتے ہو وہی اپنی بیویوں کو کھلایا ہے۔ یعنی کہ بندہ خود تو بازار سے اچھی اور مربت چیزیں کھا کر گھر میں آ جائے اور گھر میں دال روٹی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خود کھانا اچھا کھانے کو دل کرتا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو بھی اچھا کھانا وہی مہیا کرے جو وہ خود کھانا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرا حق یہ ہے کہ جس معیار کا کھانا، جس معیار کا لباس آدمی خود پہننا پسند کرتا ہے، اسی معیار کا لباس عورت کو بھی پہننا ہے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد شریف میں، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَلْبَسُونَ، کہ جو تم پہنتے ہو اسی طرح کا لباس، یعنی اس معیار کا۔ ویسے تو مردانہ زنانہ لباس میں فرق تو ہوتا ہے، لیکن معیار وہی ہونا چاہیے جو اپنے لیے پسند ہے۔ اسی طرح اس کے بعد بیوی کا اپنے خاوند پر یہ حق بنتا ہے کہ نرمی سے
خامن جو ہے اس سے بات کرے، یعنی کہ ہر وقت شاہانہ انداز ہو، ہر وقت جو ہے وہ طرف لہجہ ہو. جیسے ہمارے مفتی عبداللہ سکھوی صاحب منتظر اللہ علی بیان کیا کرتے تھے جب وضو کو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں آدمی آئے تو سارے سہم جائیں کہ جیسے کوئی شیر آ گیا. نہیں، گھر میں اپنائیت کو اچھے لہجے سے بات کی جائے، مسکرا کر بات کی جائے. یہ بیوی کا حق بنتا ہے شوہر پر کہ اس سے نرمی سے بات کرے. اسی طرح پانچواں حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ عورت یہ پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا. اس کے ساتھ یعنی اسی اس کے مزاج کے مطابق اس سے فائدہ اٹھانا یہی اس کا حق ہے. یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ اگر اس سے کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے تو برے طریقے سے پیش نہ آئیں بلکہ درگزر کریں، حسن سلوک سے بات کریں، اچھے طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بیویوں کے ساتھ جو ہے معروف طریقے سے زندگی گزاریں، ان کے ساتھ معاشرت آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اسی طرح تکالیف پر صبر کرنا. اگر عورت کی طرف سے کوئی ایسی ناگوار بات اٹھائی جاتی ہے جو قابل برداشت ہے تو اس بات پر جو ہے اس بیوی کو بجائے اس کے کہ اس تکلیف کے بدلے میں تکلیف دینا بلکہ اس تکالیف پر صبر کرنا، اس بات کی تلقین کی گئی ہے. یہ بیوی کا شوہر پہ حق بنتا ہے. اسی طرح ساتواں حق یہ ہے کہ جو بیوی سے آپ نے وعدے کیے ہیں اگر وہ شریعت کی نظر میں جائز ہیں تو ان وعدوں کو پھر پورا بھی کرنا چاہیے. صرف آدمی جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہ لارے پہ نہ رکھنا، جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر کے دیکھنا، یہ بیوی کا اپنے خاوند پہ حق بنتا ہے. آٹھواں حق یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد بیویاں تو ان میں برابری کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. سورہ نساء ہے. فرمایا کہ عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا یہ تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز ہے. یعنی دونوں سے برابری کا معاملہ ہے. اس بات کو ایک واقعے سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو بہت بڑے حکیم امت کے لقب سے ملقب ہیں اور ان کی زندگی آدمی اگر پڑھے تو بہت معیاری زندگی انہوں نے گزاری. انہوں نے 2 بیویاں کر رکھی. ان کے ہاں اگر کوئی تحفہ آتا تھا تو اس تحفے کو اپنی مرضی سے جو ہے اس میں کمی بیشی کر کے دونوں گھروں میں نہیں بھیجتے تھے بلکہ تول کر ترازو رکھا ہوا تھا، تول کر دونوں گھروں میں برابر بھیجا گیا. ایک دفعہ تربوز آ گیا تو تربوز کو کاٹا، ترازو میں تولا، دونوں برابر حصے کر کے دونوں گھروں میں بھیجا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو 2 شادیاں کر کے مریدین کے لیے 2 شادیوں کا راستہ کھول دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے راستہ کھولا نہیں، راستہ بند کر دیا ہے، کیونکہ میری جب وہ حالت دیکھتے ہیں کہ میں کتنا زیادہ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہوں تو یہ مریدین اس سے کام جاتے ہیں کہ ہم ان سے تو ایسے اتنے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے، تو میرے طرز عمل کو دیکھ کر گویا کہ وہ 2 شادیوں کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیں گے، کیونکہ انصاف کرنا بہت ضروری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ
ایک سے زائد بیویاں رکھتا ہو اور ان کے ساتھ انصاف نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ جیسے فالج زدہ ہے کہ اس کا ایک حصہ بالکل مر چکا ہوگا، یعنی بالکل معذور حالت میں وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ تو اس لیے ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے اندر ہمیشہ برابری کا تقاضا جو ہے وہ پورا کرنا۔ نواں حق یہ بنتا ہے بیوی کا شوہر پر کہ اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نامناسب فعل اس سے سرزد ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ فعل سرزد ہوتے ہی اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے درجے اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرنا، یعنی بات سے اس کو سمجھانا۔ اگر نصیحت سے کام نہ چلے تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مارنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا کہ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاؤ کہ اس کا اور اپنا بستر الگ کر۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے پھر تیسرے درجے پر جا کر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم اس کی سرزنش کر سکتے ہو، لیکن سرزنش کرتے ہوئے اپنی مرضی سے نہیں، شریعت کی حدود میں رہتے ہیں۔ شریعت کی حدود کیا ہے کہ اس کو لکڑی سے نہیں مارنا، لاٹھیوں سے نہیں مارنا، بلکہ اگر مارنے کی شدید مجبوری ہو تو صرف ہاتھ سے مارنا، اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ منہ پہ نہیں مارنا۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اتنا سخت نہیں مارنا کہ جسم پہ نشان پڑے۔ تو یہ ساری حدود کا خیال رکھتے ہوئے یہ آخری مرحلہ ہے کہ پھر ان کی سرزنش کرتے ہوئے اس حد تک جو ہے ان کو سرزنش کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ اور بخاری شریف میں اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو، یعنی ایسا مار سکتے ہو جس کی وجہ سے سخت چوٹ نہ ہو، ہڈیاں نہیں توڑنی، نشانات نہیں ڈالنے، زخمی نہیں کرنا، منہ پہ نہیں مارنا، اتنی حد تک جو ہے وہ سرزنش کرنے کی اجازت ہے۔ اور 13ویں نمبر پر بیوی کا شوہر پہ یہ حق بنتا ہے کہ آدمی اس کے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کرے، اور اگر اس کی سہیلیاں ان کو ملنے آتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کرے۔ اس کی وجہ سے ان کو یعنی بیوی کو ڈانٹنا یا اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آنا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ چھوٹی عمر میں ہی مقصدی ہو گئی تھی تو گھر میں کھیلا کرتی تھی، محلے کی کچھ سہیلیاں بھی آ جاتی تھی، کھیلتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ڈانٹا نہیں کہ یہ لڑکیاں کیوں آتی ہیں، آپ کے ساتھ کیوں کھیلتی ہیں، ان کو منع نہیں کرتے، بلکہ کئی دفعہ موقع بھی دیتے تھے کہ آپ کھیلتے رہیں۔ اور اسی طرح حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ وفات پا چکی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بکری ذبح کرتے، گوشت مہیا ہوتا گھر میں تو خادم کو گوشت دیتے کہ جاؤ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں لے کر آؤ۔ ان کے ساتھ اکرام کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ بیوی کی دلجوئی کے لیے اور اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو خاوند کے ذمہ بنتا ہے۔ اس معاملے میں ایک دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، ایک دفعہ ہم دوہرا لیتے ہیں، جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا پڑھنے سے میاں بیوی کی آپس کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خود الفاظ سکھائے ہیں، یہ لفظ بولو کہ اے اللہ ہمیں عطا کر دیجئے ہماری
ازدواجی تعلقات میں، یعنی خامد پڑھے تو بیوی کی طرف سے، بیوی پڑھے تو خامد کی طرف سے، ہمارے زوج کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ اگر دعا ایک دفعہ بھی قبول ہو گئی تو ساری زندگی جو ہے وہ خوبصورت گزر سکتی ہے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا پیشوا اور امام بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعلق کو بھی اپنے عادت نہ بنائے بلکہ عادت کو عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا